10 رمضان المبارک کے دن ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، غم میں مبتلا ہوئے، اور جس سال آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا، کیونکہ یہ وہ زوجہ ہیں جب ساری دنیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ چکی تھی لوگوں میں سے، تو یہ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھے ملا کر کھڑی رہیں۔ جب ساری دنیا نے آپ سے اپنا مال روک لیا تھا کہ ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اپنا مال پیش کیا۔ یہ وہ زوجہ ہیں جن سے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی محبت تھی، آپ ان کی زندگی کے اندر بھی ان سے محبت فرماتے تھے اور ان کے وصال کے بعد بھی ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھوڑا سا نسب شریف سماعت کرتے ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ آپ کا نسب مبارک حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قصی سے جا کر مل جاتا ہے، اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام ہند ہے۔ آپ کا نسب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اوپر کی نسب میں جا کر مل جاتا ہے، اور آپ کی وہ ذات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی بھی سلام بھیجتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ کے پاس خدیجہ دسترخوان لے کر آئیں گی جس میں کھانا پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں رب کا سلام دیجیے گا، یعنی اللہ بھی سلام کرتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر جنت کی سب سے افضل ترین عورتوں میں پہلی عورت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پھر فاطمہ بنت محمد، پھر مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہن، یعنی یہ 4 عورتوں کا حضور نے ذکر فرمایا جو جنتی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورتیں ہیں۔ ان میں پہلا نام حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کی تجارت نے، کسی کے مال نے دیا تھا یعنی خواتین میں سے، تو وہ نام بھی حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ کے نکاح کی داستان بھی بڑی عجیب ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار ہونے کے علاوہ بڑی فراخ دل اور قریش کی رؤساء یعنی رئیس عورتوں میں، نامور عورتوں میں سے، اور جن کا نسب عالی تھا ان عورتوں میں سے تھی، اور قریش کا ہر مرد یہی خواہش رکھتا تھا کہ اس خاتون سے میرا نکاح ہو جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا اور خود پیغام بھیجا تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ تو آپ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو بلایا، اور سردار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو رئیس تھے قریش کے، ان کو ساتھ لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے، اور پھر نکاح ہوا۔ آپ کا خطبہ کا تھا وہ ابو طالب نے پڑھایا۔ انداز دیکھیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے نکاح ہو، اور یہ چاہتی ہیں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 سال تھی۔ تو یہ بھی رب کا ایک فیصلہ تھا کہ رب نے فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑی عمر کی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا چھوٹے کا۔ حضور نے پہلا نکاح فرمایا اس لیے اس طرح کا تھا تاکہ میری امت کو درس مل جائے، سبق مل جائے کہ کبھی کسی بڑی عورت سے نکاح کرنا پڑے تو نکاح کر لینا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ حضور کی بہت ہی غمگسار بیوی تھی، حضور سے بڑی محبت فرمانے والی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان بھی نثار کرنے والی تھی،
اور روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے علل اعلان ایمان کا اعلان کرنے والی خواتین میں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی جب سب لوگ حضور کے مخالف تھے، حضور کے خلاف ہو گئے، اپنے بھی پرائے بھی، تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈری نہیں، بلکہ کھل کر سب کے سامنے کہا کہ میں محمد کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ تو یہ ہمت اور بہادری تھی، اور یہ آپ کا مقام اور شان تھا۔ دیکھیں کوئی بھی مرد اپنی ایک زوجہ کے سامنے دوسری زوجہ کی تعریف کرے نا تو وہاں زندگی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن میں اپنے کریم آقا کی ذات پہ قربان نہ جاؤں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ قربان نہ جاؤں، جو حضور کی زوجہ ہیں اور حضور کی زوجہ ہو کر فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ یعنی حضور تعریف فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اس وقت مجھ پر ایمان لائی تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئی۔ جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم جھوٹے ہو، اس وقت اگر کسی نے مجھے سچا کہا تو وہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ تھی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر مجھے اولاد دی تو انہی کے شکم سے دی، اور کسی کے شکم سے مجھے اولاد نہ عطا فرمائی۔ یعنی سب سے زیادہ اولاد انہی کے وطن سے۔ ہاں ایک صاحبزادہ اور ہے، ایک شہزادہ اور ہے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے تھے، ورنہ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدتنا فاطمہ الزہرا، یہ تمام کے تمام جتنی بھی اولاد ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی ہے، تو آئیے یہاں پر میں قرآن سے ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جب کہا نا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اب یہاں پر رب نے یہ نہیں کہا، بنت کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، بنات کا ارشاد فرمایا۔ اور یاد رکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کسی اور کی بیٹیاں تھیں، وہ جن زوجاؤں کے ساتھ حضور نے نکاح کیا تھا، جن ازواج کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ لڑکیاں آئی تو وہی بیٹیاں بن گئی، بس ایک بیٹی تھی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یاد رکھیے نہیں، قرآن کہتا ہے ایک بیٹی نہیں تھی، اگر ایک بیٹی ہوتی بنت کا لفظ ہوتا، اگر کسی اور کی ہوتی پھر ربیبہ کا لفظ استعمال ہوتا، نہ ہی قرآن نے ربائب کا لفظ استعمال کیا اور نہ ہی بنت کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ الحمدللہ ہم سچے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں، اور یہ قرآن سے۔ اب یہاں پر ان کا بھی انکار ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں ایک بیٹی ہے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے شادی کے 25 سال گزارے، کتنے 25 سال گزار لیے، تو پھر وقت اجل آیا اور رب کی طرف سے بلاوا آیا، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آپ کا وصال ہوا۔ یہ بعثت کا یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اس کے 10ویں سال کا واقعہ تھا، ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے اور دعا فرمائی، اس لیے کہ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہ ہوئی تھی، اس وقت نماز جنازہ کا اعلان نہ ہوا تھا۔ اس ثانیہ پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ملول اور مخزون ہوئے، رنج و ملال میں مبتلا ہوئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ حضور کو آپ کے وصال کے بعد بھی بڑی محبت تھی، یعنی بیوی فوت ہو جائے اور محبت ہو تو اس کی محبت کو ظاہر کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ آج لوگوں کے رویے بدل چکے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، بس حدیث پاک سماعت کیجیے۔ آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کے بعد بہت کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ بکری ذبح فرماتے تو اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجتے، اور بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے بھیجتے کہ یہ میری زوجہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں، تاکہ یہ خوش ہوں گی تو ان کو خوشی ملے گی، اور میرے حضور کی اس ادا نے بتا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب کہاں ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ سب چیزیں تم کیوں دیتے ہو کسی کو؟ ہم نے کہا یہ دیکھو حضور وصال کے بعد اپنی زوجہ کے وصال کے بعد یہ چیز کیوں دے رہے ہیں، اس لیے تو دے رہے ہیں کہ ان کو خوشی اور سکون ملے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج
10 رمضان المبارک ہے اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ بڑھ چڑھ کر آپ ایصال ثواب کی بھی کوشش کیجئے۔